كيف أنتم إذا مرج بالدين وصفك الدم وظهرت الزينة وشرف البنيان وظهرت الرغبة واختلفت الأخوان وحرق البيت العتيق. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2744۔ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب دین میں عہد شکنی ہونے لگے گی، خون بہایا جائے گا، زینتوں کا اظہار ہوگا اور عمارتوں کو بلند کیا جائے گا، دنیا میں دل لگایا جائے گا، بھائی چارہ اختلاف کا شکار ہوگا اور بیت اللہ کو بھی آگ لگائی جائے گی۔ کس قدر فتنوں کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے پردگی کا بھی ایک فتنہ ہوگا، ایک وقت آئے گا، سلسلہ صحیحہ کی روایت 2683، سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم۔ میری امت کے آخری لوگوں میں کچھ سواریوں کے زینوں پہ خانہ بدوشوں کی طرح سفر کریں گے، وہ مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھیں گے، ان کی عورتیں لباس پہن کر بھی عریاں نظر آئیں گی، اور ان کے سروں پہ بالوں کی ترتیب اور کیفیت یہ ہوگی جس طرح اونٹوں کی کوہان اٹھی ہوتی ہے۔ ان پر لعنت کرو، بے شک یہ لعنتی عورتیں ہیں۔ اگر تمہارے بعد کوئی امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اسی طرح ان کی خدمت کرتی جس طرح سابقہ امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، اس سے بھی بڑی بات یہ کہہ دی 5705، صنفان من اہل النار لم اراہما بعد، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ قوم معہم سیاط کاذناب البقر، ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں اور لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں، وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور ان کے سروں پہ اس طرح بالوں کی ترتیب ہے جس طرح بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ان فتنوں کا تذکرہ کیا، وہاں ایک نواں فتنہ حکمرانوں کے در و دربار کے چکر لگانا، اس کو بھی فتنہ قرار دیا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 6172، من سکن البادیۃ جفا، جس نے دیہات میں سکونت اختیار کی وہ سخت مزاج ہوگا۔ ومن اتبع الصید غفل، جو شکار کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ ومن اتی ابواب السلاطین فقد افتتن، اور جو بادشاہوں کے در و دربار پہ آتا ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں یہ بات امت کو کس خوبصورتی سے سمجھا دی ہے، اور کیا فرمایا؟ انسان اللہ عز و جلال سے اپنی تمناؤں اور اپنی خواہشات کو پورا کروانے کی التجائیں کرے، بادشاہوں کے در و دربار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ حکمران اور بادشاہ اس کے در و دربار پہ نہ جاؤ تو اس کے لیے دعا بھی نہ کرو۔ اگر کوئی برائی دیکھتے ہو تو اس کے لیے دعا کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں، اور صحابی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
وہ کہا کرتے تھے ان اول نفاق المرء طعنه على امامه، اس وقت انسان کا نفاق شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے حکمران اور بادشاہ اس پہ طعن و تشنیع شروع کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا بغضهم کفر، اور اگر بغض اور عداوت بڑھ جائے تو یہ اس کو کفر تک پہنچا دیتی۔ تو کیا کیا جائے؟ اصلاح کی دعا کی جائے اور اصلاح کے لیے نصیحت کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 4834، جس کو اللہ نے حکمران بنایا ہے وہ رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اور اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ اب ان تین قسموں کی حدیثوں کو جمع کر کے، اور چوتھی بات جو علماء نے، شیخ محمد بن صالح العثیمین صاحب رحمہ اللہ نے ایک تقسیم پیش کی ہے کہ علماء کی تین قسمیں ہیں، عالم ملہ، عالم دولہ، عالم امہ۔ عالم ملہ اس انسان کو کہتے ہیں، ایسا عالم جو ایسا علم پھیلاتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے جس سے اسلام کی عزت اور دین کی عزت اور اللہ کی رضا ملتی ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی راضی ہو یا ناراضی ہو، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی راضی ہے یا ناراض ہے، اس کو صرف یہ پرواہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہونا چاہیے، لوگوں کی خواہشوں کے مطابق وہ بات ہے یا نہیں ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے عالم دولہ، جس کو حکومتی عالم کہتے ہیں، جو صرف وہ بات کرتا ہے، وہ فتویٰ دیتا ہے جس سے حکومتیں خوش ہوں، بادشاہ خوش ہوں، خواہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی بات میں تحریف کرنی پڑے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے عالم امہ، جو صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہی بات کرتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اللہ عز و جلال کی رضا ملے گی کہ نہیں ملے گی، وہ لوگوں کی پیشانیوں کے سلوٹوں کو دیکھ کے اپنے فتوے چینج کرتا ہے۔ تو عالم امہ اور عالم دولہ یہ دونوں ہی فتنے کا شکار ہوتے ہیں اور یہ عالم سو بنتے ہیں، جبکہ عالم امہ، عالم ملہ، جبکہ عالم ملہ یہ عالم ربانی ہے جو صرف قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ان چار باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سب سے پہلی بات، ہم کسی کو بھی گالی نہ دیں، کسی کے بارے میں زبان نہ کھولیں، اور وقت کے حکمران کے لیے دعا کریں اور نصیحت کریں جس سے اس کے لیے حق کی طرف لوٹنا آسان ہو جائے۔ فضیل بن عیاض کی طرح وہ کہا کرتے تھے لو کان لی دعوہ مستجابہ ما جعلتها الا فی السلطان، اگر مجھے پتہ چل جائے میری دعا قبول ہوگی تو میں سلطان، حکمران کے لیے دعا کروں گا۔ تو دعا کرنا، نصیحت کرنا اور اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنا اور بلوا کرنے سے رکنا، یہ ایک منہج ہے۔ لیکن اگر موقع مل جائے، اگر انسان کی پہنچ ہے تو پھر نصیحت میں بخل نہ کیا جائے، صحیح بات اس کو پہنچانا اور حق بات کہنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ ایک 10ویں قسم کا فتنہ بھی انسان کو، اس کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے، اور یہ انسان وہ گرا ہوا انسان ہے جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، وہ ہر وقت فتنوں میں ہی لتھڑا رہتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1373، انسان جب قبر میں جائے گا، مومن تو جواب دے گا جو سوالات ہوں گے، لیکن ایسا انسان جس کے بارے میں لفظ بولے گئے ہیں کہ جب اس سے سوال کیا جائے گا، کافر سے، مرتاب، شکی مزاج انسان سے جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک کرتا ہے، یا منافق سے، اما المنافق والکافر، جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ ما كنت تقول في هذا الرجل،
کیا موقف ہے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وہ کہے گا لا ادری کنت اقول ما یقولہ الناس، مجھے نہیں پتا، میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے۔ یہ لائلگ انسان، کسی کے پیچھے چلنے والا اور قرآن و سنت سے اعراض کرنے والا قبر میں بھی جواب نہیں دے پائے گا، اور اس سے کہا جائے گا لا دریت ولا تلیت، نہ تم نے دین پڑھا نہ تم نے سمجھا، جواب کیسے آتا؟ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةٍ، اور اس کے اوپر پھر کس طرح سزا شروع ہوگی، لوہے کی وہ گرز اس کے ساتھ اسے مارا جائے گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں 2 کانوں کے درمیان فرشتے وار کریں گے کہ یہ عقل تو اللہ نے دی تھی، تو نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تکونوا امعا، لائلک نہ بنو، وطنوا انفسکم، اپنا کوئی منہج بناؤ۔ اور راوی روایت کرتے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ کہا کرتے تھے اغدو عالما او متعلما ولا تغدو امعتا بین ذلک، یا عالم بنو زندگی میں یا سیکھنے والے بنو، متعلم۔ عالم اور متعلم نہیں تم بنتے تو امعا نہ بنو، لائلگ نہ بنو۔ ابو یوسف کہتے ہیں قال اہل العلم الامعا اہل الرعی، امعا سے مراد رائے کے پیچھے لگنا، قرآن و سنت کی ظاہری نصوص کو چھوڑ کر۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ وہ فتنے ہیں جن میں سے کسی فتنے کا شکار ہوتے انسان پھر غلط تمنائیں شروع کر دیتا ہے کہ اچھا پھر مجھے موت آ جائے، کوئی خودکشی کی طرف چل نکلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو واضح تعلیمات دی ہیں کہ تمہیں خودکشی کی سوچ بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ عربی زبان میں خودکشی کو انتحار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور خودکشی کسی طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے، اور خودکشی کرنے والے کسی بھی طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ کچھ جاہل لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ہی گلے میں رسی ڈال کے لٹک جاتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے بیان کیا کچھ لوگ زہر کھا لیتے ہیں، کچھ لوگ نشہ آور چیزیں بھاری مقدار میں استعمال کر لیتے ہیں، یا نہر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر رویوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ لیکن مسلمان کا منہج کتنا خوبصورت ہے، وہ قرآن مجید کی ان 3 آیات کو کبھی نہیں بھولتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تو رحم کرنے والا۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جس نے ایسا کیا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے، اس کو ہم جہنم میں چونک دیں گے۔ اور دوسری آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کی روشنی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت 5442، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم، جو پہاڑ سے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا، جہنم میں بھی اسے آگ کے پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا رہے گا۔ ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسى وفي نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا، جو زہر پی کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے جہنم میں جائے گا، اور زہر اس کے ہاتھ میں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ یہی کچھ کرتا رہے گا۔ ومن قتل نفسه بحديدته في يده
یجأ بها فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا. کسی لوہے کی چیز سے اس نے اپنے آپ کو ختم کیا، قیامت کا دن ہوگا جہنم میں جائے گا اور ہاتھ میں وہی چیز ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ یہی کچھ کرتا رہے. ثابت بن ضحاک بیان کرتے ہیں من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا عذب به یوم القیامہ. صحیح بخاری 5700، صحیح مسلم 110. جو شخص اپنے آپ کو مار لیتا ہے دنیا میں، عذاب اسے قیامت کا دن ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی سمجھائی. صحیح بخاری کی روایت 3276 اور صحیح مسلم کی روایت 113. كان في من كان قبلكم رجل به جرح، تم سے پہلے ایک ایسا انسان تھا اس کو زخم لگا، فجزع اور جزع فضع کرنے لگا، فأخذ سكينا فحز بها يده، اس نے وہ زخم پر برداشت تو نہیں کیا، اسے چھری پکڑی اور اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا. فما رقع الدم حتى مات، خون نہیں رکا اور وہ مر گیا. اللہ عز و جلال نے فرمایا بادرنی عبدی بنفسی حرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے جلدی کی ہے اور اپنی جان مار ڈالی ہے، میں نے بھی اس پر جنت کو حرام قرار دے دی. صحیح مسلم کی روایت ہے 978. اتی النبی برجل قتل نفسہ بمشاقص فلم يصلی علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا شخص لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی، آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے 1365. الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها في النار، جو اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے گلے میں رسی ڈال کے اور لٹک کے یا اپنے آپ کو اس طرح کے پہلو اختیار کرنے سے، وہ جہنم میں بھی ایسا کرے گا. اور جو اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہ جہنم میں بھی ایسا ہی طعن کر رہا ہوگا، اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مار رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن حبان کی روایت ہے اس بات کا بھی اضافہ کیا 5987. وَمَنِ اقْتَحَمَ فَقَاتَلَ نَفْسَهُ اقْتَحَمَ فِي النَّارِ، جس نے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو ختم کیا جہنم میں بھی ایسے ہی کر رہا ہو. ایک لمبی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری میں ہے 3062. صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا کہ یہ جہنمی ہے. جب لڑائی کا وقت آیا اس شخص نے لڑائی کی اور لڑائی بھی بہت سخت کی. جب اسے زخم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے تو بہت لڑائی کی ہے اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ فوت ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں گیا ہے. لوگوں نے بڑی بے چینی محسوس کی کہ یہ کیا ہوا. اچانک یہ خبر ملی کہ انہو لم یمت ولکن به جراحا شدیدا، اصل میں وہ فوت نہیں ہوا، اس کو زخم آیا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، رات کو زخم کو برداشت نہیں کر سکا، اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار ڈالا. تو اللہ کے رسول کو خبر دی گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر اشہد انی عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. ثم امر بلالا فنادى بالناس، پھر بلال کو حکم کیا کہ اعلان کر دو انه لا يدخل الجنہ الا نفس مسلمہ وان اللہ ليؤيد هذا الدین بالرجل الفاجر، جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ فاجر آدمی سے بھی دین کو قوت دلا دیتے ہیں. یہاں ایک بات سننے والے یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آیا عزت کو بچانے کے لیے خودکشی کی جا سکتی ہے؟
کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر عزت لٹ رہی ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو مار ڈالے کہ کہیں میری عزت خراب نہ ہو، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ایک وہ عزت ہے جو معاشرے کے اندر تشخص بنا ہوا ہے، مالی طور پہ ایسے بوجھ تلے آ گیا تو وہ اپنے آپ کو مار ڈالے، یا یہ ہے کہ کوئی نیک صالحہ عورت ہے، اس کو خطرہ ہے کہ اس کی عزت چلی جائے گی اور وہ اپنے آپ کو مار ڈالے، یا کسی ظالم لوگوں کے ہاتھوں وہ چڑھ جائے تو کیا اپنے آپ کو مار سکتی ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کچھ مسلمان عورتیں ان کو جیل ہو جاتی ہے، وہ مسلمان عورتیں جیل میں جاتی ہیں اور جیل کے اندر ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، یہاں تک کہ معاملات پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اس زیادتی کے نتیجے میں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ تو آیا ایسی جیلوں کو اڑا دینا جائز ہے؟ خودکشی کرنا جائز ہے؟ خصوصاً وہ عورتیں جو اس طرح ظلم اور زیادتی کا نشانہ بن رہی ہیں۔ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب کیا دیا؟ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور ساتھ صحیح بخاری کی روایت پیش کی کہ جس شخص نے اپنے آپ کو قتل کیا تو اللہ نے فرمایا میں نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ تو قرآن کی اس آیت اور حدیث کو دیکھتے ہوئے خودکشی کرنا جائز نہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو مارنا جائز ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص برائی کی طرف بھی اسے بلا رہا ہے اور ڈر ہے کہ وہ اس کی عزت ختم ہو جائے گی، وہ پھر بھی اپنے آپ کو قتل نہ کرے، جتنی ہمت استطاعت ہے اس برائی سے بچنے کی لڑائی کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بچائے، لیکن وہ اپنے آپ کو قتل نہ کرے۔ کیوں قتل نہ کرے؟ اگر وہ اس مزاحمت میں مار دیا جاتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، یہ اس کے لیے بہتر ہے وہ خود سے اپنے آپ کو قتل نہ کرے۔ کیوں بہتر ہے؟ صحیح مسلم کی روایت 377 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص آ کے کہتا ہے ارائیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی، اگر ایک شخص آئے اور میرا مال لینا چاہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قال فلا تعطیہ، نہ دو اسے مال۔ قال ارائیت ان قاتلنی، اگر وہ لڑائی کرے تو؟ قال قاتلہ، تم بھی لڑائی کرو۔ قال ارائیت ان قتلنی، اگر مجھے وہ قتل ہی کر دے؟ قال فانت شہید، تم شہید ہو گئے۔ قال ارائیت ان قتلتہ، میں اگر اس کو مار دوں تو؟ قال هو فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من قتل دون مالہ فهو شہید، جو مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون دینہ فهو شہید، اور جو اپنا دین بچاتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون دمہ فهو شہید، خون بچاتے ہوئے مر دیا جائے وہ شہید ہے۔ تو یہ دلائل اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ مظلوم دفاع کرے، اگر تو وہ کامیاب ہو جائے دفاع میں تو مجرم اگر مر جائے گا جو اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے وہ جہنم میں ہے، اور اگر دفاع کرتے کرتے یہ قتل ہو جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوگا۔ اور یہاں قتل ہونا، شہید ہونا، مار دیا جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو شہید کیے گئے نا، اتنی بڑی ہستی نماز پڑھا رہی ہے اور ابو لؤلؤ المجوسی نے وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ مار دیا جاؤں گا یا اس طرح کی مصیبت میں آؤں گا، تو یہ سوچنا چاہیے کہ انبیاء علیہ والسلام سے بڑھ کے کون تھا کہ یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا؟ کس طرح سیدنا عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، یہ سب شہید ہوئے۔ اس لیے اس بنیاد پہ کہ مجھ پہ ظلم ہوگا
یا میرے ساتھ زیادتی ہوگی، اس کو دلیل بنا کر، حجت بنا کے خودکشی کرنا پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کے نتیجے میں دفاع کرتے کرتے موت آتی ہے تو یہ موت شہادت کی ہوگی، اور اللہ ذوالجلال کبھی بھی اس کو اپنے اجر و ثواب سے اور اپنی رحمت سے محروم نہیں کریں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہر قسم کے فتنے سے بھی بچائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، جو تعلیمات سب سے بہترین تعلیمات ہیں، ان کو اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ایسے فتنے جس سے انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے، اس کا علاج ضرور سمجھنا چاہیے۔ اللہ پر ایمان اور توحید کو خالص کرنا یہ فتنوں کا علاج ہے۔ اس طرح کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنا یہ فتنوں کا علاج ہے۔ اسی طرح تقوی اختیار کرنا اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑنا اور توبہ استغفار کرنا اور اللہ پر توکل کرنا اور صبر کرنا اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اور فتنوں سے کنارہ کش رہنا، یہ بھی ان فتنوں کا علاج ہے۔ اور کاش کہ وہ دعائیں ہمیں یاد ہوں جس سے انسان اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک دعا تو یہ ہے، نعوذ باللہ من الفتنہ ما ظہر منہا وما بطن، جو صحیح مسلم کی روایت ہے 2867۔ اے اللہ ہم ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اور دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کے گناہ اور چٹی سے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 832 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 589۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی صحابہ کرام کو کہ یہ دعا کرنی چاہیے، الہ العالمین رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نعوذ باللہ من الفتن۔ اے اللہ ہم تجھے رب مان کے راضی ہیں، تیرے پیغمبر کو سچا رسول مان کے راضی ہیں، اسلام کو آئین اور دستور اور دین مان کے راضی، ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما۔ اس سے بخاری کی روایت ہے 6362۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6367۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں عاجزی سے، سستی سے اور بزدلی سے اور بڑھاپے کی ذلت سے، اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دعا سکھائی ہے جو جامع ترمذی میں ہے 3233، اللہم انی اسألک فعل الخیرات۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میں نیکیاں کروں، وترک المنکرات میں برائیوں کو چھوڑ دوں، وحب المساکین میں مسکینوں سے محبت کروں، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اے اللہ جب تیرا فیصلہ ہو کہ دنیا میں فتنہ آئے گا اور اپنے بندوں کی آزمائش ہوگی تو اللہ فتنوں سے بچا کے مجھے اپنے پاس لے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی سکھائی، صحیح الجامع کی روایت 1312، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق۔ اے اللہ تو ہی غیب کے علم کو جانتا ہے اور تیری ہی قدرت مخلوق پر، احینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیر لی۔ اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی بہتر ہے، اور اس وقت موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ اسألک خشیتک بالغیب۔ اے اللہ میں تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں، والشہادہ
جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی. وہ کلمۃ الاخلاص فی الرضا والغضب. میں غصے میں ہوں یا راضی ہوں، اخلاص کی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. میں اخلاص اور اخلاص سے نیت کی یہ طلب اے اللہ میں پیش کرتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ. اے اللہ میں ایسی نعمتیں طلب کرتا ہوں جو ختم نہ ہو. وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ. آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں جو کبھی منقطع نہ ہو. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ. اے اللہ جو بھی تیرا فیصلہ ہو اس پہ رضامندی کا میں سوال کرتا ہوں. وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ. اور موت کے بعد ٹھنڈی زندگی میں اللہ تجھ سے مانگتا ہوں. وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ. اے اللہ تیرے چہرہ مبارک کا دیدار میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں اور تیری ملاقات کا شوق کا سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی گمراہ کر دینے والا، کوئی تکلیف دینے والا، کوئی فتنہ ایسا نہ ہو. اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداة مہتدین. اے اللہ ایمان کی زینت ہمیں عطا فرما اور ہم سب کو ہدایت دینے والے اور ہدایت یافتہ بنا. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کرنے اور ان دعاؤں کے نتیجے میں ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہر وہ کام کریں جس سے وہ راضی ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ